اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا۔ فتویٰ کا مطلب کہ انہوں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے کہ یہ بندہ واقعتاً جو ہے وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا بھی گستاخ ہے۔ اب وہاں پر ایک بندہ نہیں ہے، ان کے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں، اور وہ کسی ایک مسجد کے صرف ناظرہ پڑے ہوئے امام نہیں ہیں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے PhD بھی کر رکھی ہے، ان کے پاس ماسٹر کی ڈگری بھی موجود ہے، اور وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ پھر وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 20 ممبران اور بھی ہیں، تو وہ ان کے اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، سب کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد کچھ صحافیوں کو بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، جن میں سے سر فہرست ایک نام آتا ہے ارشاد بھٹی کا۔ ایموشنل ہو رہا ہے، اور ایموشنل ہو کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس کو سنا نہیں گیا، وہ بندہ کیسے گستاخ رسول ہو سکتا ہے، وہ تو رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے، وہ تو ہر بات قرآن سے کرتا ہے، ہر بات حدیث سے کرتا ہے، حدیث کے حوالے پیش کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب، یہ دلیل نہیں ہے، اور آپ کیوں اس کی حمایت میں اتنے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو کچھ ذاتی اس کے ساتھ محبت ہے؟ اور آپ ایک صحافی ہیں، آپ دین کے معاملات میں، اسلام کے معاملات میں پنگے کیوں لے رہے ہیں؟ جن لوگوں نے دین پڑھا ہوا ہے، اس مرزے کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے، اور مرزے نے تو دین پڑھا ہوا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی استاد نہیں ہے جس کے پاس اس نے دین پڑھا ہو۔ تو آپ یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ جی وہ خود درود پڑھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جس ملعون کے ہاتھوں ہوئی، ابن ملجم، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورے علاقے میں، پورے کوفے میں سب سے زیادہ عبادت گزار مشہور تھا، وہ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا تھا، سب سے زیادہ زہد اور تقوی میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا، اور اس کے ہاتھوں مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے۔ اور جب قصاص کے لیے فیصلہ ہوا کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب مجھے قتل کیا جائے تو میرے جسم کے باقی اعضاء کو چاہے کاٹتے رہنا، میری زبان کو سب سے آخر میں کاٹنا۔ جی، پہلے میرے چاہے بازو کاٹ دینا، میرے پاؤں کاٹ دینا، میرے کان کاٹ دینا، میرے ناک کو کاٹ دینا، لیکن میری زبان کو سب سے آخر میں کاٹنا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کو ایسی بات کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے کہ آپ زبان کے لیے آپ اتنے کریزی ہو رہے ہیں کہ جناب یہ سب سے آخر میں کاٹی جائے؟ آپ کو معلوم ہے ارشاد بھٹی صاحب وہ کہہ رہا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایک سانس بھی ذکر اللہ کے بغیر گزرے۔ مولا علی کا قاتل، اتنا بڑا ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، کہ آخر میں جب بالکل میری روح نکلنے لگے تو میری زبان کو اس وقت کاٹا جائے، یعنی آخر میں زبان کاٹے اور پھر فوراً مجھے قتل کر دیا جائے۔ ہاتھ کٹتے رہیں، جسم کٹتا رہے، لیکن میری زبان ذکر اللہ سے غافل نہ ہو۔ تو بتائیے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے اس تجزیے کے بعد تو پھر وہ ابن ملجم تو علی پاک کا قاتل نہیں ہو سکتا نا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ قرآن اتنا پڑھتا ہو، ایک بندہ عبادت گزار ہو، ایک بندہ نمازیں نہ چھوڑتا ہو، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہو، قرآن کا قاری ہو، تلاوتیں کرنے والا ہو، اور وہ بندہ روزے رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور اس کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہو کہ مرتے وقت بھی اس کو فکر یہ ہو کہ میں اللہ کا ذکر زیادہ کر لوں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ابن ملجم حق پر تھا، جس کو اللہ کے ذکر کی اتنی فکر تھی، اور حضرت علی معاذ اللہ ناحق تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ درود شریف بہت پڑھتا ہے، جتنا مرضی کوئی درود پڑھے، لیکن اگر ساری زندگی وہ درود پڑھتا رہے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، ایک بات اگر اس نے ایسی کر دی جو دین اسلام کے خلاف، داعی اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے دین کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہوگی، تو اس ایک بات کی وجہ سے اس کے سارے درود ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز کے ساتھ بات کرتے ہو، میرے نبی کے ساتھ ایسے باتیں مت کرنا، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو جناب وہ اعمال جو برباد کر دیے جائیں وہ کون سے اعمال؟ وہ ان کے پڑھے ہوئے درود، ان کی پڑھی ہوئی نمازیں، ان کی دی ہوئی زکاتیں، ان کے رکھے ہوئے روزے، یہی نیک اعمال تھے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز کی وجہ سے وہ سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو وہ درود پڑھتا ہے اس لیے وہ گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا صحافی ایک جنید سلیم صاحب ہیں، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جنید سلیم صاحب کی دم پر جب اس نے پاؤں رکھا، عمران ریاض کی دم پر پاؤں رکھا، آفتاب اقبال کی دم پر جب پاؤں رکھا تو سارے چیخ اٹھے۔ اور جنید سلیم پر تو میں اس لیے بہت زیادہ افسوس کرتا ہوں کہ جب اس نے صحافت میں قدم رکھ کے انجینئر نے ان کو لتاڑا تو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا میدان ہی نہیں ہے، آپ کو اس میدان کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ ہم اس طرح بات کیوں کرتے ہیں؟ وکالت اور قانون آپ کا میدان نہیں ہے، صحافت آپ کا میدان نہیں۔ اور بھائی صحافی صاحب، یہ اگر صحافت آپ کا میدان ہے، اور پتہ نہیں آپ نے صحافت پڑھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے پڑھی ہوئی ہو، اگر صحافت آپ کا میدان ہے، انجینئر اس میدان کا کھلاڑی نہیں تھا، جب اس نے چھلانگ ماری آپ نے قبول نہیں کیا اور آپ نے فوراً کہا کہ آپ اس میدان کے سپاہی نہیں ہو، ادھر بات مت کرو، اور ادھر آپ کہتے ہیں ہاں دین کے معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے، ان جیسا کوئی فلاسفر نہیں۔ بھائی دین کے بارے میں آپ ہوتے کون ہو اس کو اتنی بڑی ڈگری دینے والے؟ دین کے بارے میں اس کا فیصلہ اہل علم کریں گے، اور اہل علم نے فیصلہ کر دیا۔ اس اسلامی نظریاتی کونسل میں جنید سلیم جیسے جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اس اسلامی نظریاتی کونسل میں ارشاد بھٹی جیسے صحافی موجود نہیں ہیں، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کر دیا۔ اور ان لوگوں کو اب تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب اس کے اوپر یہ چارج شیٹ لگ گئی اور اس کے اوپر یہ فتویٰ آ گیا، اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ سزا عدالت نے دینی ہے، علماء نے اپنی اپنی رائے پیش کرنی ہے۔ تو جب عدالت سزا دے گی آپ بکواس اس کے بارے میں کرنا۔ جب اسلامی نظریاتی کونسل سے ایک رائے مانگی گئی تو یہ ایسی رائے ہے، معتدل رائے، کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے لیے قائم کی گئی ہے تو کل کوئی اور بندہ ایسی ہی حماقت کرتا ہے تو یہی رائے اس کے بارے میں بھی ہوگی، اس کے بعد کوئی اور بندہ کرتا ہے تو یہی رائے اس کے بارے میں بھی ہوگی۔ تو یہ رائے سب کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کرے گی۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں سارے ہی لوگوں کے دلوں میں انجینئر کا بغض ہے۔ انجینئر کی اوقات کیا ہے کہ اس کا کوئی بندہ بغض رکھے؟ اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور وہاں کے جتنے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگ ہیں وہ اہل علم ہیں۔ اس انجینئر کے پاس علم کی کون سی ڈگری ہے؟ کسی مدرسے میں یا کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہ اسکالر بن کر بیٹھا ہے؟ کچھ سوچے تو صحیح۔ ایک آدمی اپنے کمرے سے شروع ہو کر ہر ایک کو بکواس کرتے گالیاں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ تکلیف ہے۔ اور ساحل ادیم صاحب، اس کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ یہ سارے جتنے لنڈے کے اسکالر ہیں سب کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ بھائی انجینئر کی حمایت میں مت اٹھو، دین کی حمایت میں اٹھو، اسلام کی حمایت میں اٹھو۔